بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جبکہ ایک فرشتہ جو اس انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ دلا کر حق سے ہٹاتا ہے، اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسہ آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ اسے اپنی ضرورت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے صرف دھوکے دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیزیں دی تھی۔ آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قے کر کے نکال ڈالے۔ بچے کی تعلیم کے 9 اصول۔ پہلا، بچہ فطرتاً نیک ہوتا ہے، سماج میں رہ کر اچھا یا برا بنتا ہے۔ دوسرا، بچے کو بچہ سمجھ کر تعلیم دینی چاہیے۔ تیسرا، استاد یا تعلیم کو بچے کی فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چوتھا، استاد صرف اسی کو بننا چاہیے جس کے دل میں بچے کی محبت اور مولوی کے پیشے کی عزت ہو۔ پانچواں، تعلیم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی فطرت کے مطابق ہو، یعنی کتاب پر زور نہ ہو، بچے پر زور ہو۔ چھٹا، بچے کی عزت کی جائے اور اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ ساتواں، بچے کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، نہ کہ اس کی خواہشوں کو۔ آٹھواں، پہلے جسم اور حواس کی تربیت کی جائے، پھر ذہن اور دل کی۔ نواں، جسمانی سزا بالکل نہ دی جائے۔ اللہ کی پکڑ۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پر زہریلا زخم بننے سے عبرتناک موت مر گیا، اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو دھن دولت، طاقت، قوت، وسائل و رسائل کچھ بھی کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ کچھ جاتا ہے ساتھ تو اعمال اور کردار ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔